وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ گویا اس آیت پاک میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی، آپ کی اتباع کی تعلیم دی گئی ہے۔ ویسے تو دنیا میں ہر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن بندہ اس دعوے میں کتنا سچا ہے اس کو اتباع سنت کی کسوٹی پر جانچا جائے گا۔ اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع زندگی میں ہے تو بندہ محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور اگر زندگی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی سے خالی ہے تو بندہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر ہمیں زور دیا ہے۔ نمونے کے طور پر پہلے کچھ آیتیں پیش کروں گا جن سے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی اتباع کی کیا اہمیت ہے۔ پہلی آیت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اس آیت پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر دو بشارتیں سنائی گئی۔ پہلی بشارت کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کریں گے، اور دوسری بشارت کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں ہم ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی آیت میں لفظ لایا گیا فَاتَّبِعُونِی، اور اسی سے بنا ہے اتباع۔ تو سوال یہ ہے کہ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا لفظ طبیعتن سے بنا ہے۔ کسی جانور کا چھوٹا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہو، خصوصاً گائے کا چھوٹا بچہ جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، 1 سال سے کم کا ہو، اس کو کلام عرب میں طبیعہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ جس طرح وہ بچہ اپنی ماں کے نشان قدم کی پیروی کرتا ہے، ایک سچے امتی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک آیت ہوئی جس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تعلیم دی گئی۔ دوسری آیت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیسری آیت سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اولی الامر کی۔ چوتھی آیت سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پانچویں آیت 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اطاعت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ڈرے گا اللہ سے اور تقوی اختیار کرے گا، یقیناً یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور چھٹی آیت سورہ حشر میں 28ویں پارے میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا کرے تم اسے لے لو، اور جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو قرآن کریم کی یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی اتباع کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کر دوں جن سے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آقا فرماتے ہیں میرا ہر امتی جنت میں جائے گا علاوہ اس کے جو انکار کرے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں قیل من ابا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کون ہے جس نے انکار کیا، کون انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری نافرمانی کی، میری سنتوں سے منہ موڑا، میرے طریقے کے خلاف عمل کیا، اس نے انکار کیا اور انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی تھی اور کہا تھا کہ حضور یہ چھوٹا سا انس آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ تو اس وقت سے لے کر وفات تک مسلسل نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملا۔ چونکہ بچے تھے جب آئے تھے اس وقت آقا کی شفقتوں کو پایا، تو نبی علیہ السلام ان سے خطاب کرتے تھے یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، یا اے میرے چھوٹے بیٹے۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، بڑی قیمتی اور کام کی نصیحت۔ کیا فرمایا؟ یا بنی ان قدرت ان تصبح او تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو صبح کرے یا تو شام کرے اس حالت میں کہ تیرے دل میں کھوٹ نہ ہو، تیرا دل پاک ہو، کینہ نہ ہو، تو تو ایسا کر لے۔ کیوں؟ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ آگے فرمائے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کتنا آسان نسخہ جنت میں جانے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ صاحب مشکات نے بیہقی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنتوں کو تھام لے ایسے موقع پر جب کہ میری امت میں فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہو، اس کے لیے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر فتنے اور فساد کا دور کون سا ہو سکتا ہے؟ تلاش کر کر کے ایک سنت کو اپنانا چاہیے، گھر بیٹھے ہم 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا علماء یہود کے پاس آنا جانا رہتا ہے، ان کی بعض باتیں بھلی معلوم ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں لکھ لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امتہوکون کما تہوکت الیہود والنصارى، کہ کیا تم لوگ اپنے دین کے بارے میں حیرت میں پڑنا چاہتے ہو جیسا کہ یہود اور نصارہ اپنے دین کے بارے میں حیرت کا شکار ہوئے؟ پھر آقا نے جو جملے فرمائے وہ آب زر سے لکھنے چاہیے۔ فرما لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر اس وقت صاحب تورات پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو ان کو بھی میری سنتوں کی پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور میں نے چند روز پہلے ہی آپ کو ایک حدیث سنائی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک بہت آسان نسخہ بتا دیا کہ 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام من اکل طیبا، حلال مال کھائے، دوسرا کام میری سنتوں پر عمل کرے، اور تیسرا کام لوگ اس کی شرارتوں سے فتنوں سے محفوظ رہے، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں آقا علیہ السلام کے الفاظ کچھ اس طرح کے من احیا سنتی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے گویا مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں روایت نقل کی اور اسی کے حوالے سے مشکات شریف میں بھی بیان کی گئی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا، مضبوط پکڑ لیا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک آقا فرماتے میری سنت۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ان دونوں کو اپنایا، اپنی عملی زندگی میں بٹھایا۔ حالانکہ معمولی قسم کے لوگ تھے، لیکن جہاں کہیں گئے کامیابی ان کے قدم کو چومنے لگی۔ اور ایک ہم ہے جو محبت رسول کے اور عشق رسول کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن زندگی قرآن و سنت سے کوسوں دور خالی نظر آتی ہے، اس لیے ہم ہر زمانے میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کا حال یہ تھا، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے۔
بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا نمک پہ کافور کا دھوکا، بن گئے ساری دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ صاحب فتاوی رحیمیہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب فتاوی رحیمیہ میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میری سنتوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 خصلتوں سے نوازیں گے۔ اکرمہ اللہ باربع خصال، جس نے میری سنتوں کو تھاما اللہ کی جانب سے 4 نعمتیں ملے گی۔ نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت۔ نمبر 2، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، برے لوگوں کے دل میں اس کا رعب۔ نمبر 3، والسعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت۔ اور نمبر 4، دین پر ثابت قدمی اور استقامت۔ تو یہ چند حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان حدیثوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خود میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع سنت پر کتنا زور دیا اور اس کی کتنی اہمیت بتائی ہے۔ اب ذرا سنیں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے متعلق کیا کیا باتیں ارشاد فرماتے۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی۔ فرمایا، ان السنت مثل سفینۃ نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ آقا علیہ السلام کی سنتوں کی مثال تو سیدنا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ ٹھیک اسی طرح جو میرے آقا کی سنتوں کی کشتی میں سوار ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا، اور جو اتباع سنت کی کشتی سے پیچھے رہے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نمبر 2، یہ بات بھی فتاوی رحیمیہ میں لکھی ہے، اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو؟ عرض کیا، پروردگار آپ کے فضل سے کر لیتا ہوں۔ پھر امام اوزاعی نے عرض کیا، پروردگار مجھے اسلام پر موت عطا فرما۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے، یہ بھی کہو مجھے سنت پر موت عطا فرما۔ اس سے اندازہ لگائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی نیت اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو۔ نمبر 4،
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن مخلوق پر سارے راستے بند کر دیے گئے، اتباع سنت کے علاوہ اللہ تک پہنچنے کا اب کوئی راستہ کھلا نہیں۔ یہ تو بہت اونچی بات ہو گئی۔ نمبر 5، حضرت احمد بن ابو الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عمل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے بغیر کیا جائے وہ باطل ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ نمبر 6، ایک مشہور صوفی بزرگ ہے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے کبھی کبھار میرے قلب پر بعض صوفیانہ باریک باتیں القا کی جاتی ہیں، لیکن میں جب تک 2 گواہوں پر ان باتوں کو پیش نہ کر دوں وہاں تک اسے قبول نہیں کرتا۔ 2 گواہ، ایک قرآن کریم، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، اسے آپ توجہ سے سنیں، یہ محقق ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہونا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی آدمی 100 مرتبہ بھی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے تو وہ اس آدمی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جس نے ایک سنت پر عمل کیا، اس لیے کہ سنت پر عمل کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، آدمی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، چڑیا بھی ہوا میں اڑتی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب وہ جوگی اڑنے لگا تھا، جے پال جوگی، تو خواجہ صاحب نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا تھا اور وہ ہوا میں اڑی، اس کے سر پر ٹپ ٹپ مارتے ہوئے اسے نیچے لے آئی تھی۔ نمبر 8، ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے بغیر اگر کسی آدمی کو کوئی راحت محسوس ہو یا کوئی نور چمکتا ہوا دکھائی دے تو وہ شیطانی دھوکہ ہے، چند روزہ چمک دمک کے علاوہ وہ کچھ نہیں۔ اب ایک پتے کی بات بتاؤں۔ نمبر 9، حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استحضار کے ساتھ چند روز عمل کر کے دیکھ لو، صاحب نسبت نہ بنے تو مجھے کہنا۔ استحضار کا کیا مطلب؟ ہم کھانے بیٹھے تو پہلے ہاتھ دھو لے، یہ سوچ کر کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ مسنون طریقے پر بیٹھے کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ داہنے ہاتھ سے کھائے، میرے آقا کی سنت ہے۔ اپنے سامنے سے کھائے، میرے آقا کی سنت ہے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لے، میرے آقا کی سنت ہے۔ لقمہ گر جائے اٹھا کر کھا لے، میرے آقا کی سنت ہے۔ اسی طرح مسجد میں آئے، داہنا پیر داخل کرے، میرے آقا کی سنت ہے۔ نکل رہے ہیں، بایاں پیر پہلے نکالے، میرے آقا کی سنت ہے۔ ہر چیز میں اس طرح سوچ لو، چند روز عمل کر کے دیکھو، اگر تم صاحب نسبت نہ بنے تو مجھے کہنا۔ نمبر 10، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مقبولیت کا راستہ
اتباع سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 11، فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ بھی اور استاد بھی ہوتے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کا دوسرا حصہ مکمل انہی سے پڑھا تھا، اور 1996 میں انتقال ہوا، ستمبر کے مہینے میں۔ اس سے چند مہینہ پہلے راندیر میں لال باغ کے میدان میں ایک تبلیغی اجتماع تھا۔ راندیر کی تاریخ میں ایسا اجتماع دیکھا نہیں گیا۔ اس میں حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے، اور مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا حضرت مفتی محمود حسن صاحب سے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اس کا کوئی نسخہ بتا دے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بہت آسان کام ہے، 3 کام تمہیں کرنا۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہنا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا۔ اسی طرح حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بہت دنوں سے دیکھ چکا ہوں، بلکہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا ہوں کہ دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اتباع سنت کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند نمونے پیش کیے اتباع سنت پر ہمارے اکابر کیا کیا فرماتے تھے۔ حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہند شریف میں ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کے زمانے کے ایک بزرگ ان کی ملاقات کے لیے گئے مجدد صاحب کی۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہ بزرگ جو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے، انہوں نے ایسی توجہ ڈالی کہ سرہند شریف کی زمین میں کپ کپی پیدا ہوئی، زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجدد صاحب سمجھ گئے، خادم سے کہا بھائی فلاں طاق میں ہماری مسواک رکھی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ خادم لے کر آیا۔ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے آہستہ سے اس کو زمین پر ڈال دی تو وہ کپ کپی کی کیفیت جو زمین کانپ رہی تھی ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا جناب یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ کی توجہ سے سرہند شریف کی زمین میں کپ کپی پیدا ہوئی، اور میری کرامت یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دوں تو سرہند شریف کے سارے مردے زندہ ہو جائے، لیکن آپ کی کرامت اور میری کرامت ان دونوں کے مجموعے کے مقابلے میں وضو سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے مسواک کی، اس کو میں بدر جہاں افضل سمجھتا ہوں۔ اب بتائیے ہم میں سے کتنے اس سنت پر عمل کرنے والے؟ میں نے خود مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ کو بارہا دیکھا، بوڑھاپا اور منہ میں دانت تک نہیں، پھر بھی مسواک کا اہتمام۔ اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، بالکل آخری وقت، اور اس وقت بھی انہوں نے مسواک فرمائی۔
اب ایک بات بتاؤں، اس کو توجہ سے سننا ہے، بالکل حاضر دماغ سے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مقام پر پہنچایا ہے، اگر میں زبان سے ظاہر کروں تو علماء ظاہر مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دے، اور علماء باطن مجھے زندیق اور بددین کہے، لیکن کیا کروں، اللہ نے واقعی مجھے اس مقام پر اپنے فضل سے پہنچایا ہے۔ اب میں ایک دعا کرتا ہوں، جو میری اس دعا پر آمین کہے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اب آپ بھی آہستہ سے آمین کہہ دے۔ دیکھیے بزرگ کی بات ہے، اور ویسے بھی یہ مغفرت کا عشرہ ہے، کیا بعید ہے، اور جمعہ کی رات بھی ہے، قبولیت کی گھڑی ہو۔ تو مجدد صاحب نے کیا دعا کی؟ 3 دعا کی۔ اے اللہ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندہ رکھنا، آمین۔ اے اللہ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موت عطا فرما، آمین۔ اندازہ لگائیے اتباع سنت کی اہمیت ان حضرات کے یہاں کیا تھی۔ بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں سنتوں کا اہتمام اتنا تھا کہ بے خیالی اور بے خبری میں بھی کبھی آپ نے خلاف سنت کام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، خادموں نے پاک صاف کر کے آپ کو پائجامہ بدلوانا چاہا تو غلطی سے پہلے دائیں پاؤں کا پائجامہ نکالنے کی کوشش کی، حالانکہ سنت کیا ہے کہ پہلے نکالا جائے تو الٹے پاؤں کا، بائیں پاؤں کا پائجامہ نکالا جائے۔ تو خادم نے غلطی سے پہلے داہنے پاؤں کا پائجامہ نکالا تو حضرت بے ہوشی کے عالم میں پیر کھینچ لیا، پاؤں کو جھٹک دیا، اللہ اکبر۔ جب بے ہوشی کے عالم میں سنتوں کا اتنا اہتمام، تو ہوش و حواس کے عالم میں سنتوں پر کتنا عمل ہوگا ان حضرات کا۔ ہمارے بزرگوں کے سردار حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کا اتباع سنت کا شوق و ذوق تو نرالا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے امتحان لینا چاہا، عوام کی بھی عادت ہوتی، علماء کا امتحان لیتے ہیں، چاہے خود کے چہرے پر داڑھی نہ ہو۔ تو حضرت گنگوہی جیسی شخصیت کا امتحان کہ مسجد کے باہر حضرت کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیے۔ اب دیکھیے، سنت یہ ہے کہ مسجد سے نکلے تو پہلے بائیں پیر کو نکالیں، اور چپل میں سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں پیر کی چپل پہنیں۔ تو اب لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت عمل کیسے کرتے ہیں، کیونکہ نکلیں گے تو پہلے بایاں پیر نکلے گا، اور چپل پہننی ہے تو پہلے دانے پیر کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلنے لگے تو پہلے سنت کے مطابق بایاں پیر مسجد سے نکالا اور بائیں چپل کے اوپر رکھ دیا، اندر داخل نہیں کیا، اور پھر داہنا پیر نکال کر داہنے پیر کی چپل پہنی، اور پھر بائیں پیر کی چپل، اس طرح دونوں سنتوں پر عمل کیا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، 5-6 مہینے رہا، جاتے وقت کہنے لگا کہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے رہا کہ کوئی کرامت دیکھتا، لیکن کوئی کرامت تو نظر نہیں آئی۔ فرمایا بھائی یہ بتاؤ
جتنا عرصہ تم رہے اس دوران تم نے میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ تو بس اب کیا چاہتے ہو؟ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہے؟ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ وتر کی نماز کے بعد کی جو 2 رکعت ہے وہ بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت بیٹھ کر پڑھنے کا تو آدھا ثواب ہے۔ فرما بھائی ہاں میں جانتا ہوں کہ بیٹھ کر یہ نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیٹھ کر پڑھنا تھا، میں تو اتباع سنت میں ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، کمزوری بہت زیادہ تھی، پیروں میں چمڑے کے موزے پہن رکھے تھے۔ کمزوری کی وجہ سے از خود نکالنا دشوار، خادم سے کہا ذرا نکال دو، موزے نکال دو۔ اب خادم نکالنے لگا تو سنت کے خلاف، بائیں پاؤں کے موزے کے بجائے پہلے دائیں پاؤں سے موزہ نکالنے لگا۔ حضرت نے پیر پیچھے کھینچ لیا، پھر آگے کیا تو پھر وہی دائیں پاؤں کا موزہ نکالنے لگا، پھر پیچھے کھینچ لیا۔ خادم کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف حضرت حکم دے رہے ہیں کہ پیر سے موزے نکال دو، اور جب نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو پیر کھینچ لیتے ہیں۔ اس دوران ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ان سے کہا ابا جان ایسا کر رہے ہیں؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم پہلے دائیں پاؤں سے موزہ نکالتے ہو جو خلاف سنت ہے، تو وہ پیر پیچھے ہی کھینچ لیں گے نا۔ کتنا عمل تھا ان کے یہاں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں ہیں، تو وہ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران گفتگو مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ مجھے میرے والد مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کا یوسف میں تجھے کتب بننے کا آسان نسخہ بتاؤں؟ کہ ضرور بتائیے۔ کہا کہ جس وقت اور جس جگہ یعنی جس زمانے میں اور جس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف عمل ہو رہا ہو تو اس وقت اس کے مقابلے میں سنت کو رواج دینے کے لیے کھڑے ہو جانا اور مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا کتب بننے کا آسان نسخہ ہے۔ اب سنیں اتباع سنت کے فائدے کیا ہیں۔ بہت سارے فائدے ہیں، چند فائدے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پہلا فائدہ، اتباع سنت میں اختلاف اور دین سے دوری کے خلاف بچاؤ ہے۔ دوسرا فائدہ، اتباع سنت پر عمل کرنے سے فرقہ بندی سے نجات ملتی ہے۔ تیسرا فائدہ، اتباع سنت سے بندے کو عمل کرنے سے نسبت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، شیطانی اثرات سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، ذلتی اور رسوائی سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 6، آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی
تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ نمبر 7، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے اور اخلاق میں جمال و خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، فتنوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 9، دین پر ثابت قدمی اور ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور نمبر 10، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اتباع سنت کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو سنتوں کے زندہ کرنے والوں میں شمار کر لیتا ہے، اور سنتوں کو زندہ کرنے کی کیا فضیلت وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا دی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عجیب و غریب برکت ہے۔ برکت کا ایک واقعہ سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ قصہ ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر دیگر ممالک کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایران اور عراق تک کے علاقوں کو فتح کر چکا۔ تو ایک بڑے شہر کا گھیراؤ کیا، وہاں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ کئی دنوں کے گھیراؤ کے باوجود وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور دشمن قوم اتنی مضبوط جنگجو اور لڑاکو تھی کہ وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ قلعے پر کامیابی کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے سارے طریقے اسلامی لشکر نے اپنائے، لیکن کسی بھی طرح کامیابی نہیں ملی۔ تو امیر لشکر نے مجبور ہو کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور حقیقت بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا تو اس سے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ کوئی مادی حل نہیں بتایا، بلکہ جواب میں اتنا لکھا کہ تمام مجاہدین کو جمع کر کے اپنا بھی جائزہ لے، سب کا جائزہ لے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، اور دیکھو کون سی سنت ہے، پھر غور کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ سپہ سالار کے پاس جب یہ خط پہنچا، اس نے سب کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا۔ سب نے مل کر غور کیا کہ کون سی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ بظاہر ساری سنتوں پر عمل ہو رہا تھا۔ کافی غور کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ہم بہت دنوں سے سفر پر نکلے ہیں اور مسواک ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ کمانڈر نے حکم دیا کہ جاؤ مسواک لے کر آؤ، اور مسواک لا کر تمام افراد میں تقسیم کی گئی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا رعب اتنا تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو مسلمانوں سے ڈراتی تھی۔ جب کوئی بچہ شرارت کرتا تو ماں کہتی دیکھو باز آ جاؤ ورنہ مسلمان کو بلا لوں گی۔ تو انہوں نے یہ بات کو مشہور کر دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ مسلمان لوگوں کو کچا کھا جاتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے مسواک کرنا شروع کیا، تو قلعے پر جو لوگ موجود تھے وہ دیکھ کر ڈر گئے، اور انہیں خیال آیا کہ یہ لوگ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ ہم نے جو سنا تھا وہ بات صحیح ہے۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ مسواک کرنے کے بعد سپہ سالار نے حکم دیا کہ اب حملہ کیا جائے، اور اب کی بار جو حملہ کیا گیا دشمن قوم
شکست کھا کر قلعے کو چھوڑ کر بھاگ گئی، یہ اتباع سنت کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، سنتوں کو ہم حقیر نہ سمجھیں، سنتوں کی توہین نہ کریں۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو آدمی آداب اور مستحبات میں سستی کرتا ہے وہ سنت سے محرومی کی بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جو سنتوں میں سستی کرتا ہے اسے ہلکا سمجھتا ہے تو وہ فرائض کے چھوڑنے کی بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے تو وہ معرفت الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کی شہرت سن کر ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے گئے۔ دیکھا کہ وہ بزرگ نماز پڑھ کر گھر کی جانب آ رہے تھے یا گھر سے مسجد کی جانب جا رہے تھے، تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ انہوں نے قبلے کی جانب تھوک دیا۔ میرے بھائیوں، میں چلتے چلتے آپ کو وعید سنا دوں، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ہم لوگوں نے جانے انجانے میں غلطی کی کہ ہم قبلے کا احترام نہیں کرتے۔ آقا فرماتے من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ وتفلہ بین عینیہ، کہ جو قبلے کی جانب تھوکے گا وہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا کہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر چپکا ہوا ہوگا۔ تو بایزید بسطامی نے دیکھا کہ میں جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں انہوں نے خود قبلے کی جانب تھوک دیا ہے، تو ملاقات کیے بغیر وہیں سے لوٹ آئے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا لحاظ نہیں، اس کی بزرگی کا کیا اعتبار۔ ایک عجیب واقعہ سنیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابو اسحاق فزاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اکثر ہمارے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا اور اکثر اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانک کر رکھتا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس کثرت سے اٹھتے بیٹھتے ہو تو اپنا آدھا چہرہ کیوں ڈھانپ کر رکھتے ہو، وجہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا میں کفن چور تھا، ایک دن ایک عورت کو دفن کیا گیا، میں اس کی قبر پر آیا، میں نے اس کی قبر کو کھود کر کفن کو نکالنا چاہا تو اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تو اس آدمی نے اپنا چہرہ دکھایا تو انگلیوں کے نشان اس کے رخسار پر پڑے تھے۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے تو چھوڑ دیا، اس کے کفن کو چھوڑ کر قبر بند کر کے مٹی ڈال کر چلا آیا، اور میں نے ارادہ کر لیا جب تک زندہ رہوں گا اب کسی کا کفن نہیں چراؤں گا۔ شیخ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا، تو انہوں نے شیخ ابو اسحاق کو یہ خط لکھا کہ اچھا اس کفن چور سے پوچھو جن مسلمانوں کا انتقال ہوا کیا ان کے چہرے قبلے کی جانب تھے یا پھیر دیے گئے تھے؟ تو ابو اسحاق فزاری نے کفن چور کو بلایا تو پوچھا، تو اس نے کہا زیادہ تر لوگوں کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے تھے۔ انہوں نے پھر امام اوزاعی کو یہ بات پہنچائی تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے
کہ جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو سنتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عبرتناک دردناک واقعہ لکھا ہے۔ بصرہ میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو سلامہ، بڑا بے غیرت مکار فتین قسم کا آدمی۔ اس کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مسواک کا ذکر آیا تو اس نے غصے میں قسم کھائی اور کہا مسواک کو اپنی سرین میں پاخانے کی جگہ استعمال کروں گا۔ چنانچہ اس ملعون نے ایسی غلیظ حرکت کی کہ مسواک کو نجس مقام میں استعمال کیا۔ اس طرح سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی توہین کی۔ میں یہاں بتا دوں آپ کو کہ آقا علیہ السلام کی ایک سنت کی توہین پر کیا سزا ملی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ملعون ظالم بدبخت نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو لے کر گستاخی کرتے ہیں، ان کمینوں کی سزا کیا ہوگی۔ تو جب اس نے سنت کی بے ادبی کی، توہین کی، انجام کیا ہوا؟ ٹھیک 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور ایک بد شکل جانور جو جنگلی چوہے جیسا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کی ایک بالش جتنی انگلی، ایک بالش جتنی دم تھی یا اس سے کچھ زیادہ، 4 پیر تھے، مچھلی جیسا سر تھا، 4 دانت آگے کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی یہ جانور 3 مرتبہ چلایا۔ اس آدمی کی لڑکی آگے بڑھی اور اس نے سر کچل کر اس جانور کا کام تمام کر دیا۔ تیسرے دن یہ بے غیرت آدمی مر گیا۔ اس آدمی کا کہنا تھا اس جانور نے مجھ کو اور میری آنتوں کو کاٹ دیا۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی توہین پر جب دنیا میں ایسی عبرتناک سزا مل سکتی ہے تو قبر میں انجام کیا ہوگا اور بروز محشر آخرت میں انجام کیا ہوگا، جہنم میں انجام کیا ہوگا، وہ ہم خود سوچیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لبریز ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام، صالحین کی صحبت اختیار کیجئے، ان کی مجالس سے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے، انشاءاللہ اتباع سنت کی توفیق مل جائے گی۔ دوسرا کام، ہر قول و فعل میں غیروں کی نقالی اور مشابہت سے بچے۔ نمبر 3، خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے گھروں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کی تعلیم کا ماحول بنائے، اس لیے کہ ذکر رسول سے محبت رسول نصیب ہوتی ہے اور محبت رسول سے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اور چوتھا کام، صحابہ کرام اور اسلاف کے سنتوں پر عمل کے جو واقعات میں نے نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کو پیش کی، کم از کم ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور پانچواں کام، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا ماحول ہو، رسومات کو چھوڑ دو اور یہ دیکھو کہ اس موقع پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ حق یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں دونوں جہان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔
یہی وہ جوہر ہے جس سے انسان کے انسانیت کی اور مسلمان کے مسلمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کرشمے کتنے ہی دکھائے یا ولی کہے اسے کوئی، مگر گروہ اولیاء میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ رب کریم مرتے دم تک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات تو یہ سنیں کہ ہماری یہ جو آن لائن تفسیر فیس بک کے ذریعے آپ تک پہنچائی جاتی ہے، جس کا یہ پیج ہے راندیر کی شان، اس کے جو ایڈمین ہے شاہ نواز بھائی ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ چند روز سے کافی علیل ہے اور موجودہ وبائی مرض میں مبتلا ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، آکسیجن کی کمی ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سر پر ان کی والدہ کے سائے کو عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تا دیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جناب غلام حسین رجب بیمار ہے، اسی طرح کیم کوٹھوا گاؤں میں احمد خان کریم خان پٹیل بیمار ہے، وینٹیلیٹر پر ہے۔ محمد حسین عبد الکریم بیلم بلیشور گاؤں میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، بلکہ پورا بلیشور گاؤں کے لیے دعا کرے، گاؤں کے حالات بہت خراب ہے۔ اور ثنا آصف ناخدا اور آصف یوسف ناخدا اسپتال میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو صحت، عافیت، طاقت، تندرستی اور سلامتی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو پہلے سے بہتر صحت عطا کرے اور جلد از جلد اس بلا سے وبا سے نجات عطا کرے۔ سلمہ بی بی یوسف ناخدا کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من آدانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وأولادنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب کریم ہم گنہگار ہیں، رب کریم ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، معصیات میں ڈوبے ہیں۔ الہ العالمین اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دن رات، صبح و شام، ہر دم، ہر وقت، ہر لمحہ آپ کی برسنے والی بے شمار نعمتوں کو ہم نے گناہوں میں، معصیات میں، نافرمانی میں کھپایا ہے۔ الہی ہم نے تو مبارک راتوں کی عظمت و تقدس کا خیال نہیں کیا، مبارک مہینے کا خیال نہیں کیا۔ اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ روزے رکھ کر بھی گناہ کیے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی گناہ کیے۔ الہ العالمین مگر کیا کرے، ہم بندے ہیں، ہم انسان ہیں، اور گناہوں کا مادہ اپنے انسانوں میں رکھا ہے۔ الہ العالمین مگر آپ کو تمام بندوں میں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، توبہ کے چند قطرے آنسو کے بہا لیتا ہے۔ میرے مولا ہمارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ آنسو بھی خشک ہو گئے۔ الہ العالمین ہم تیرا مقدس کلام سنتے ہیں، اے اللہ تیرے دین کی باتیں سنتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں رقت پیدا نہیں ہوتی، اتنے سخت ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت، بلکہ لوہے کے ٹکڑے کی طرح۔ رب کریم اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ آج تیرے در پر آئے ہیں، بھٹکتے بھٹکتے آئے ہیں، اے اللہ بھکاری بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے کلام مقدس میں فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو۔ اور یہ بھی تو کہہ دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات و خیرات فقیروں کے لیے۔ رب کریم ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، بھکاری ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، دامن پھیلا دیا ہے، مغفرت کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ تیرا کچھ نہ جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے مولا یہ بتا دے ہمارے گناہ بڑے یا آپ کی رحمت بڑی؟ اے اللہ یہ بتا دے کہ ہمارے گناہ بڑے یا آپ کی رحمت بڑی؟ پروردگار تیرا جواب یہی ہوگا کہ میری رحمت وسیع ہے۔ رب کریم تو نے تو فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ اے اللہ ہم مایوس کہاں ہوئے،
بلکہ ہم تو جانتے ہیں ہمارا ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے جو ہمیں نوازتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود ہمیں خوب دیتا ہے۔ اتنا مشفق، اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم، تیری رحمتوں کو کیا بیان کروں۔ الہی الہی الہی، اگر ایک چڑیا سمندر میں چونچ کو داخل کر کے نکالے، یا ایک سوئی کو پانی میں داخل کر کے نکالا جائے، اللہ کہتے سمندر کے پانی میں کمی نہیں آتی، میں تو کہوں گا آ جائے گی، لیکن ساری انسانیت کی تو مغفرت کر دے، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تیری رحمت کا دریا ٹھاٹے مارتا ہے، تیری رحمت کے دریا میں موجیں اٹھ رہی ہے۔ اے اللہ، ایک روایت میں پڑھا رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ رب کریم، ہمیں کب نجات ملے گی؟ ہمیں کب نجات ملے گی؟ ہم تھک چکے ہیں، ہم عاجز ہو چکے ہیں، الہی بہت گناہ کیے۔ اے اللہ، آج ہمیں ندامت ہو رہی ہے۔ الہی، ندامت کے آنسو تو آپ کو بہت پسند ہے۔ اس دل پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں؟ اے کریم، تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں؟ اے کریم، اے کریم، تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں؟ جھولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو جب نوازنے پر آ جائے، دینے پر آ جائے، مغفرت کرنے پر آ جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اے اللہ، مقرب فرشتوں کو پوچھنے کا حق نہیں کہ اس گنہگار بندے کو آپ کیوں معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ، کیسے کیسے مجرموں کو آپ نے معاف کر کے کتنوں کو صحابی بنا دیا۔ وہ کلیجہ چبانے والی ہندا کو آپ نے صحابیہ بنا دیا۔ اے اللہ، ڈاکہ زنی کرنے والے فضیل بن عیاض کو ولی آپ نے بنایا۔ شراب کے نشے میں مست جا رہے بشر حافی کو ولایت کا تاج تو نے پہنایا۔ سلطنت پر بیٹھے ہوئے تخت شاہی پر جلوہ افروز ابراہیم بن ادہم کو فقیرانہ لباس بنا کر مشائخ چشتیہ کا سردار تو نے بنایا۔ الہی، کچھ نظر کرم ہم پر بھی فرما لے، جیسے بھی ہے آخرکار آپ کے بندے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے تیرے نبی کے دل کو بہت دکھایا، بہت دکھایا، اور آج تو جمعرات کا دن ہے، پیر جمعرات کو اعمال پہنچتے ہیں، آج ہی ہم نے کتنا ان کا کلیجہ زخمی کیا ہوگا۔ الہی الہی، تو ہماری جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دے، ہمارا سلام پہنچا کر ہماری جانب سے انہیں راضی کر دے۔ اے اللہ، ہم ان کی توجہات کے محتاج ہیں اور تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کی امت تڑپ رہی ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کی امت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ اسپتال میں لیٹنے تک کی، بیٹھنے تک کی جگہ نہیں۔ الہی، سڑکوں پر علاج ہو رہا ہے۔ اے اللہ، گھروں کے باہر علاج ہو رہا ہے۔ حالات تو ایسے
کہ بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو ہاتھ لگانے تک تیار نہیں کہ مت لگانا، وائرس تم میں آ جائیں گے، تم بھی بیمار ہو جاؤ گے۔ الہی یہ کیسا ماحول، الہی یہ کیسی گھڑی، الہی لوگ تو کہتے زمانہ خراب، پروردگار ابو داؤد شریف کی آخری حدیث میں تو فرمایا زمانے کو برا مت بھلا مت کہو، لا تسبوا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، لوگ خراب ہو گئے، اعمال خراب ہو گئے۔ اللہ زمانہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، جو سورج کل نکلتا تھا آج بھی وہی نکل رہا ہے، جو چاند اور ستارے کل تھے آج بھی وہی ہے، آسمان و زمین کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں۔ ہم بگڑے، ہمارے اعمال بگڑے، ہماری سوچ بگڑی، ہمارے عقائد بگڑے، ہمارے خیالات بگڑے، اور ہم کوس رہے زمانے کو۔ الہی الہی تو ہمیں معاف کر دے، الہی تو ہمیں معاف کر دے، الہی معاف کر دے۔ بہت بہت گھٹیا حالات سے گزر رہے ہیں، اتنا سخت امتحان کبھی سوچا نہیں تھا۔ الہی اولاً ہم تیری جانب سے آنے والے امتحان کے لیے تیار ہی نہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں کہ ہم تجھے امتحان دیں۔ الہی تو ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، جسم کو جانتا ہے، روح کو جانتا ہے۔ مولا تو ہمیں ایسی سزا نہ دے، الہی ایسی سزا نہ دے، الہی ہمارے حال پر رحم فرما، الہی ہمارے حال پر رحم فرما، الہی ہمارے حال پر رحم فرما، اس بلا کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے برے اعمال کی یہ سزا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے ایک لمحے میں ختم کرنے پر آپ ہی قادر ہے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں جو جمعہ کی رات ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ اے میرے لاڈلے نبی کے امتیوں، تم خوش ہو جاؤ، میں نے اس بلا کو ختم فرما کر امن و امان کی فضا میں تبدیل کر دیا۔ اے اللہ آج کی اس پیاری شب میں آپ یہ فیصلہ فرما دے، جاؤ تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں بخش بھی دیا، میں نے معاف بھی کر دیا۔ الہی الہی روئے زمین پر کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اے اللہ کوئی تو نیک بندہ ہوگا۔ اے اللہ اس وقت کتنے بندوں نے، بندیوں نے، بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، مولا معصوم بچوں کا جرم کیا ہے، ان کے دلوں کی تختیاں بالکل صاف، رب کریم ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پر رحم کھا لے، الہی ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے، الہی الہی ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، لمبا عرصہ ہو گیا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے دلوں کو بھی ٹھیس پہنچائی، سنتوں کے جنازے نکالے، اے اللہ نہ لباس میں سنت، نہ چہرے میں سنت، نہ کھانے پینے کے طریقے میں سنتوں کا لحاظ کیا ہے۔ الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنے میں بڑی برکتیں اور نورانیت ہے، تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے، اور مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب کریم آخرت کی ذلتی اور رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، جہنم اور اس کے سارے عذابوں سے بچا لے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔